الحمد للہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کا ذہن بنے، اس کے لیے کیا کریں؟ ذکر الہی کا ذہن بنانے کے کچھ طریقے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اول تاخیر توجہ کے ساتھ پورا بیان سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ذکر اللہ کے فضائل اور فوائد کا مطالعہ کیجیے کتابوں میں۔ چند فضائل یہ ہیں کہ ذکر اللہ کرنے والا خشک جنگل میں سرسبز درخت کی طرح ہے، ذکر اللہ کرنے والا مجاہد کی طرح ہے۔ رحمت الہی بندے کے ساتھ ہوتی ہے جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کے ہونٹ ذکر اللہ سے ہلتے رہتے ہیں۔ ذکر اللہ سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دلانے والا عمل کوئی نہیں۔ ذکر اللہ کی کثرت کرنے والے کے لیے باغ جنت میں آسودگی کی خوشخبری ہے۔ سب سے افضل عمل ذکر اللہ ہے۔ صبح و شام ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے والے کے تمام امور کو اللہ عز و جل سنوار دیتا ہے، اسے اپنی رحمت عطا فرماتا اور اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اجتماعی ذکر کے فضائل کا مطالعہ بھی کیجیے۔ چند فضائل یہ ہیں کہ جو لوگ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے ان کا چرچا کرتا ہے۔ جو لوگ محض رضائے الہی کے لیے اللہ عز و جل کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ جن گھروں میں اللہ عز و جل کا ذکر ہوتا ہے، اہل آسمان ان گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ذکر اللہ والے اجتماعات میں شرکت کیجیے۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت مختلف جگہوں میں اجتماعات ہوتے رہتے ہیں۔ آپ چاہیں ان اجتماعات میں شرکت کریں کہ ان اجتماعات میں درس و بیان کے بعد الحمدللہ اجتماعی طور پر اللہ کریم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، کلمہ طیبہ کے ذریعے ذکر اللہ کیجیے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چند فضائل یہ ہیں: لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قبر و حشر میں کوئی وحشت یعنی ڈر نہ ہوگی۔ جو شخص کامل وضو کر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ جو شخص روزانہ 100 بار یہ کلمات پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور اس سے بڑھ کر کسی اور کا عمل نہیں ہوتا، مگر یہ کہ کوئی شخص اس سے زیادہ کلمات پڑھے۔ سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اگر زمین بھر گناہ لے کر آئے پھر بھی اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا۔ یہ حدیثیں ہیں۔ 5واں طریقہ اللہ کے ذکر کا ذہن بنانے کے لیے یہ ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر وغیرہ یہ اذکار آپ پڑھیے۔ ان کے بھی احادیث پاک میں بہت فضائل وارد ہیں۔ چند فضائل یہ ہیں کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہے، پھر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ جو ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو 7ویں آسمان سے لے کر تحت الثری کو بھر دیتا ہے، اور جب تیسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا۔ چھٹا طریقہ ذہن بنانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول خدا کی نعتیں پڑھیے۔ یہ بھی ذکر اللہ اور باعث خیر و برکت ہے۔ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
مولانا شاہ امام احمد رضا خان کے منظوم کلام کا مجموعہ ہدائی کی بخشش، جی اس کا آپ مطالعہ کیجیے۔ ساتواں طریقہ یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں توبہ اور استغفار کیجیے، کہ یہ بھی ذکر اللہ کی ایک قسم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اس کے لیے نجات کی راہ نکالے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ یوں توبہ و استغفار کیجئے۔ کیسے کیجئے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا اس کو پڑھیے گا تو کثرت سے استغفار کا ثواب ملے گا۔ آٹھواں طریقہ ذہن بنانے کا ذکر الہی کے لیے یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں دعا کیجیے۔ جی دعا بھی ذکر اللہ کی ایک قسم ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ دعا سے الحمدللہ بندے کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یا اسے بھلائی عطا کر دی جاتی ہے، یا اس کے لیے بھلائی جمع کر دی جاتی ہے۔ دعا کے کثرت سے فضائل و آداب ہیں۔ جسمانی اعضاء کے ذریعے اللہ کا ذکر کیجیے۔ جسمانی اعضاء سے ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام فرض نمازوں، واجبات، سنن و نوافل کی اچھی طریقے سے ادائیگی کیجیے۔ نماز ذکر بالجوارح یعنی اعضاء کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے پر مشتمل ہے۔ زکوٰۃ ادا کیجیے، فرض روزے رکھیے، طاقت ہونے کی صورت میں حج کی ادائیگی کیجیے، نیکیاں کیجیے، اپنے آپ کو تمام ظاہری و باطنی گناہوں سے بچائیے۔ یہ تمام امور بھی ذکر اللہ میں شامل ہیں۔ تلاوت قرآن کیجیے۔ جی ہاں، تلاوت قرآن بھی اللہ عز و جل کا بہترین ذکر ہے، بہت بہترین ذکر ہے۔ ویسے ہی صالحین کا بھی ذکر کیجیے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی کیجیے، کہ یہ بھی بالواسطہ اللہ کریم کا ہی ذکر ہے۔ اور روزانہ کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف پڑھنے کی عادت بنائیے۔ کچھ نہ کچھ ورد آپ کی روز کی ہونی چاہیے، کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے مطلب پڑھنا ہے، 100 بار درود شریف پڑھنا ہے مطلب پڑھنا ہے، 100 بار یا اللہ پڑھنا ہے مطلب پڑھنا ہے۔ یعنی کوئی ایک ورد بنا لیں کہ اس کو آپ کنٹینیو کریں گے، اس سے بھی ذکر الہی کا ذہن بنتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کیجیے۔ جی ہاں، درود پاک بھی نہایت افضل ذکر ہے۔ خود اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں درود و سلام کا حکم ارشاد فرمایا۔ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف پڑھیں، روزانہ کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف پڑھنا بھی ذکر اللہ کی ایک صورت ہے۔ اب اس کی بھی بہت ترغیب دلائی گئی ہے۔ مختلف نمازوں کے اوراد و وظائف کی تفصیلی معلومات کے لیے آپ قوت القلوب نامی کتاب کا مطالعہ کریں، احیاء العلوم کا مطالعہ کریں الحمدللہ۔ اور آپ کسی پیر سے مرید ہیں تو آپ اپنے پیر کا شجرہ لے لیں، اس شجرہ میں بھی بہت سارے ذکر و اذکار موجود ہوتے ہیں۔ تو یوں صالحین کا ذکر میں نے کیا، انبیاء کا ذکر کریں، اولیاء کا ذکر کریں، صحابہ کرام کا ذکر کریں۔ جی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی دراصل یہ اللہ کریم کا ذکر ہی ہے بالواسطہ۔ تو یہ آپ کریں گے تو اللہ کریم کے ذکر کا ذہن آپ کا بنتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔